السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد شاہد جمال انصاری دہلی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سبھی دھرم کے لوگ ہیں یا صرف ہم مسلمان ہی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ دوسرے دھرم کے لوگ جنت میں جائیں گے یا نہیں، بتائیے پلیز۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں۔ چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ لیکن ہاں، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ مسلمان ہیں اور امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کی باتوں کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں۔ اور امت دعوت ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی امت ہے کہ جن کو دعوت کی ضرورت ہے، تو امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ لفظ امت جو ہے، اس لفظ امت میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ تمام ہی لوگ، دنیا کے اندر رہنے والے تمام ہی لوگ، ہر انسان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ اب وہ میرے نبی کو مانتا ہے تو امت اجابت ہے، نہیں مانتا تو امت دعوت ہے۔ لیکن بہرحال دونوں ہی طرح کے لوگ ہم سب کے نبی، کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ معلوم کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے، بہت آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ آخرت میں نیک اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب، اور قیامت کے دن پر ان سب پر ایمان لانا، یہ پہلی شرط ہے۔ آخرت میں نیک اعمال قبول جب ہوں گے جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا، اس کے پیغمبروں کو مانتا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ ان تمام باتوں پر ایمان لائے بغیر کسی بھی نیک عمل کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ان سب چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، صاف طور پر اعلان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، کوئی اور دین اختیار کر لے گا، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں، جس کی موت کفر پر ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے جاہلیت میں، یعنی کفر کی حالت میں، انہوں نے بہت سارے نیک کام کیے تھے۔ وہ غریبوں کو، فقراء کو کھانا کھلاتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو کیا ان کے یہ نیک اعمال کل قیامت کے دن انہیں فائدہ دیں گے یا نہیں؟ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے نیک اعمال قیامت کے دن اسے کچھ نفع نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اے پروردگار قیامت کے دن میری مغفرت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کے جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس نیک اعمال کا اجر اس کو دنیا میں مل چکا یا مل جائے گا یا دیا جا چکا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ، اور حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کتنی بھی عبادت کر لے، نیکیوں کے ڈھیر لگا لے، آخرت میں ان نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ اسی طرح سے نیک اعمال کی مثال جسم کے اعضاء کی طرح ہے اور ایمان کی مثال روح کی طرح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم کے تمام اعضاء بیکار ہیں، اسی طرح ایمان کے بغیر نیک
نیک اعمال بھی بے فائدہ ہوتے ہیں، آخرت میں وہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن ہاں جو کفار، جو غیر مسلم دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں کسی نہ کسی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ بعض مرتبہ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں، نیک کاموں کے بدلے میں انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے نیک اعمال کے بدلے میں لوگوں میں ان کا ذکر خیر عام کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں میں ان کے حسن کارکردگی کا، ان کے اچھے کاموں کا چرچا عام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان کی روزی میں فراخی اور کشادگی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم دنیا کے اندر اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، وہ غیر مسلم آخرت میں اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں پائیں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے ان اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں انہیں دے دیا جاتا ہے اور دے دیا جائے گا۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔